مدرسے کے بارے میں ایک بڑا مسکنسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے، یار مدرسے کو کیا سپورٹ کرنا، مدرسوں کی کیا حاجت ہے، مدرسے سے نارملی اچھی تربیت نہیں ہوتی، تو کیا چند مدرسوں کی بنا پر، چند چیزوں کی بنا پر پورے انٹائر جو یہ پوری سمجھے کمیونٹی ہے اس کے بارے میں اس طرح بات کرنا، پھر اس پہ فنڈ بھی نہ دینا یا فنڈ دینے والوں کو ڈسکریج کرنا کہ کیا مولویوں کو مدرسے کو قرآن کی کیا ضرورت ہے اسکولوں پڑھائیں اور اس چیز کی حاجت نہیں ہے، تو کچھ اس بارے میں تھوڑا سا رہنمائی لیں۔ دیکھیے اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مسلمان کے لیے مسلمات میں سے ہیں، تسلیم شدہ چیزیں نا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، نمبر دو یہ ہے کہ اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نمبر تین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، نمبر چار لوگوں تک دین پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نمبر پانچ مسجدیں آباد ہونا، نمازوں کا سلسلہ قائم ہونا یہ ہمارا کام ہے، نمبر 6 زمانے کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی تشریحات ہوتے رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ ہے کہ جس سے شاید کسی بھی درجے کا مسلمان انکار نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار بس دین ہی چھوڑ دو، تو ایسا بولے گا تو پھر تو وہ اپنا راستہ ہی اس نے جدا کر لیا نا۔ اب میرا ایک سوال ہے، دنیا بھر کے آپ مدرسوں کو ایک لمحے کے لیے ٹوٹل بند کر دیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مجھے بتائیں اسلام کہاں سے پھیلے گا، قرآن و حدیث کی تشریحات کون کرے گا، لوگوں کو شرعی مسائل کون بتائے گا، مسجدیں کون بنائے گا، مسجدیں آباد کون کرے گا، لوگوں کو قرآن کون پڑھائے گا، بچوں کو قرآن کی تعلیم کون دے گا، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا، مدرسے کو ہٹا کر یہ جو دین کے بنیادی کام ہے اس کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ کتابیں لکھ دی ہیں آپ نے حضرت، اب ہم پڑھ لیں گے، اب تشریح تو ہو گئی، اب تشریح کتنی کریں گے آپ جناب، دین تو کتابوں میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہم پڑھ لیں گے، تو اب مدرسوں کی کیا حاجت ہے؟ اب وہ بھی تو دوسروں تک پہنچانا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اسے دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ کیا ساری دنیا کتابیں پڑھتی ہے؟ پاکستان میں پڑھنے والے کتنے آپ بتا دیں ذرا، یعنی آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہے، تو ہمارے ہاں ایک کتاب 1000 چھپتی ہے اور بیچاری پڑھی رہتی ہے، دکھتی ہی نہیں ہے۔ لوگوں تک 22 کروڑ لوگ پہنچتا ہے، لوگوں تک جو دین پہنچتا ہے اس میں جو کتاب کا حصہ ہے نا وہ تقریباً 5% سے زیادہ نہیں ہے، صحیح فرماتے، باقی جو لوگوں تک دین پہنچتا ہے وہ تقریر کے ذریعے، وہ مسجد کے ذریعے، وہ مدرسے کے ذریعے، وہ علماء کے ذریعے، وہ علماء کی صحبت کے تبلیغ کے ذریعے، وہ انہی ذرائع سے پہنچتا ہے، اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ مدرسہ ہے۔ آپ کو حافظ ملیں گے، عالم ملیں گے، کیا یونیورسٹی سے مفسر پیدا ہوں گے؟ کیا یونیورسٹی سے امام پیدا ہوں گے؟ کیا یونیورسٹی سے جو ہے وہ محدث پیدا ہوں گے؟ کیا فقہا پیدا ہوں گے؟ کیا مفتی پیدا ہوں گے؟ کیا شارحین پیدا ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یونیورسٹیوں کے اندر اصولی باتوں پر کلام ہو سکتا ہے، اصول و قواعد کی تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن جب گراؤنڈ ریالٹی پہ جاتے ہیں اور گراؤنڈ لیول پر جاتے ہیں وہاں جا کے جو دین کا کام ہے وہ مدرسوں کے علاوہ ہونے کی صورت ہی نہیں ہے۔ کراچی کے اندر جتنی مسجدیں بنی ہیں، کراچی کی جتنی مسجدیں 7-8 ہزار مسجدیں ہیں، ان ساری کی ساری مسجدوں کا ایک سروے کر لیں، صرف ایک شہر کا، ان میں کتنی مسجدیں ہیں کہ جو مدرسوں کے لنک سے ہٹ کر بنائی گئی، ان میں کتنی مسجدیں ہیں کہ جن کے امام مدرسے سے رابطے والے نہیں ہیں، وہ مدرسے ہی سے آنے والے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کی جو مسجدیں آباد ہیں، آپ کا جو نمازیں چل رہی ہیں، آپ کے جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر جو قرآن کی تعلیم جاری ہے وہ آل ٹو آل مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مدرسے کو ایک سائیڈ میں کر کے یہ کہنا کہ دین کا نظام چل جائے گا اس کی صورت ہی کوئی نہیں، اچھا، اس کی صورت ہی کوئی تو نہیں۔ چند نیگیٹو خبروں کی بنا پر جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنا ہے۔ نیگیٹو تو جو ہے نا وہ میں اس کی کیا تشریحات عرض کروں، ورنہ یونیورسٹی کے آئے دن کیسز آتے رہتے ہیں، کالجز کے آتے رہتے ہیں، سکولز کے آتے رہتے ہیں، ہاسپٹلز کے آتے رہتے ہیں، کہاں کے نہیں آتے، کہاں کے نہیں آتے۔ مجھے تو پورے جملے یاد ہیں کہ کیسز کے، وکٹمز کے، لیکن لازمی بات ہے ہم بتا نہیں سکتے۔ تو بہرحال اخبار کا کرائم والا صفحہ پڑھ لے تو اس پہ لسٹ آ جاتی ہے کہ کہاں کتنے کرائم ہو رہے ہیں نا، اسے پتہ چل جاتا ہے کہاں پر زیادہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ استغفر